حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام سنا ہوگا. جب نبی علیہ السلام بڑا عجیب و غریب واقعہ لیکن اخلاق، جب یمن کا گورنر بنا کر کے بھیج رہے تھے دعوت کے لیے، تبلیغ کے لیے، مسلمانوں کی تعداد بہت کم تھی، یہودی اور عیسائی زیادہ تھے. معاذ بن جبل کہتے ہیں جب میں جانے لگا اور نبی علیہ السلام الوداع کرنے کے لیے نکلے کہ تم جا رہے ہو، نبی علیہ السلام اپنے ساتھیوں کو مدینے سے باہر نکلے کہ کس طرف جانا ہے، تو وہاں کچھ دور تک جاتے تھے الوداع کرنے کے لیے. آپ جا رہے تھے الوداع کرتے ہی، کہتے ہیں جب میں گھوڑا سامنے آیا اور اپنا پیر اس کے پائدان پر رکھ کے گھوڑا پر چڑھنے لگا تو نبی علیہ السلام نے ہم کو بیٹھتے بیٹھتے فرمایا معاذ میں تمہیں بھیج رہا ہوں لیکن 3 چیزوں کی بڑی پابندی کرنا. معاذ میں تمہیں بھیج رہا ہوں اور بہت بڑی ذمہ داری دے کر، وہاں اپنے بھی ہیں اور دوسرے بھی ہیں، تو 3 چیزوں کا ذرا خیال کرنا. میں تمہیں نصیحت کرتا ہوں. نمبر 1 اتق اللہ حیثما کنت. اے معاذ مدینے میں رہ کے سب گناہوں سے بچ جاتے ہیں. کیوں؟ سب مسلمان ہیں، اللہ کے رسول ہیں، سارے نیک لوگ ہیں. یہاں نیک لوگوں میں نیک بن جانا یہ بہت ہی آسان ہے. کہا جاتا ہے برے آدمی کو بھیج دو تو شاید وہ بھی سدھر جائے. یہاں نیک بننا بہت آسان ہے. کیوں؟ پورا ماحول نیکیوں کا ہے. اب تم جہاں جا رہے ہو وہاں تمہیں کوئی گناہوں سے روکنے والا نہیں ملے گا، برائیوں سے روکنے والا نہیں ملے. کیوں؟ یہودی ہے، عیسائی ہے، مشرک ہے. گنے چنے 2-4 مسلمان ہوں گے تو تمہارا ماحول بالکل تبدیل ہو جا رہا ہے. مدینے کا ماحول، یہاں انسان گناہ کرتے ہوئے شرماتا ہے، چور بھی جلدی چوری نہیں کرتا، ماحول ہی بنا ہوا ہے نیکی کا. اور وہاں جہاں جا رہے ہو وہاں کوئی برائی نہیں، کتنی بھی برائی کرو کوئی تمہیں روکنے والا نہیں. اس لیے معاذ اتق اللہ حیثما کنت، کہیں بھی رہو یہ نہیں دیکھو کہ مکے میں ہے یا مدینے میں، مسلمانوں میں ہے یا غیروں میں، کوئی ہمیں دیکھ رہا یا نہیں. اتق اللہ، اللہ کہیں بھی رہو گے، ہم نہیں ہے، ابو بکر عمر نہیں ہے، مدینہ کا کوئی مسلمان تمہارے ساتھ نہیں ہے، تمہارے ساتھ رب ہے. رب تمہیں دیکھ رہا ہے کہ تم نافرمانی کر رہے. اس لیے اتق اللہ حیثما کنت، دنیا میں کہیں بھی رہے نا تم اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہنا. پہلی نصیحت ہے، دعا کرو اللہ ہم سب کو نصیب کر دے. اللہم آت نفسی تقواها وزکها انت خیر من زکاها انت ولیہا و مولاہا. میرے بھائیوں اب ایک پورا معاشرہ بدل جا رہا ہے، ایمان کا، اسلام کے بجائے کفر کا، یہودیت کا، عیسائیت کا. ایسے خطرناک ماحول میں اور اگر تمہیں کوئی گناہ اور برائی سے روک سکتی ہے کوئی چیز تو تقوی اللہ ہے. اتق اللہ حیثما کنت. کوئی نہیں دیکھ رہا لیکن تم کہیں بھی رہو گے اللہ تم کو دیکھ رہا ہے. نمبر 2 اے معاذ یاد رکھنا وخالق الناس بخلق حسن، یا اس سے پہلے واتبع السیئۃ الحسنہ. معاذ ذرا اللہ سے ڈرنا. نفس امارہ اور شیطان یہ 2 چیزیں ہیں جو انسان کو برائی کروانے پر آمادہ رہتی ہیں. گناہوں سے بچنا. لیکن اگر کبھی شیطان تم سے کوئی گناہ کروا دے، برائی کروا دے تو فوراً توبہ کرنا، استغفار کرنا اور اس کے بدلے کوئی نیکی فوراً کر دینا تاکہ نیکی اور توبہ کی برکت سے اللہ تعالیٰ تمہارے گناہوں کو معاف کر دے. نمبر 3 وخالق الناس بخلق حسن. اے معاذ لوگوں سے کس سامنا ہے تمہارا؟ تم کو استاد معلم بنا کر کے جا رہا ہے، ٹیچر بنا کے جا رہا ہے، بنایا جا رہا ہے، اور تمہیں دائی اور مبلغ بنا کے بھیجا جا رہا ہے. اب تمہیں بہت سنبھالنے کی ضرورت ہے. اگر کامیابی چاہتے ہو تو اس کا ایک راستہ ہے وخالق الناس بخلق حسن.
لوگوں کے ساتھ ملنا تو اخلاق حسنہ کے ساتھ ملنا. اچھے اخلاق اپنے کیریکٹر، چال چلن، بات، اپنے اخلاق اچھے بنا لو گے جبھی تم کامیاب ہوگے اس غیروں میں. اگر تمہارے اخلاق اچھے نہیں ہوگے تو کبھی تم کامیاب نہیں ہو سکتے. کتنی بڑی نصیحت تھی جو نبی علیہ السلام نے کی تھی.